لیے آج کی رات بھی اپنے کام میں مشغول ہے۔ خواتین و حضرات، اس سارے معاملے سے پہلے ہم نے ایک سوال رکھا تھا مفتی محسن صاحب کے سامنے، اور وہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ آج کی رات کیا کیا جائے؟ معاملات کے اوپر توجہ دی جائے، عبادات کے اوپر توجہ دی جائے، یا دونوں کے اوپر کام کیا جائے؟ اور اگر کام کرنا ہی ہے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ عموماً اخبار کے تراشے اٹھاتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضیلتیں بہت درج ہوتی ہیں، لیکن پڑھنا کیا چاہیے، عبادات کیا کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ جناب قبلہ تقی بہدوی صاحب موجود ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ آج میرے دیکھیں کتنے کیا عجیب بات ہے، ایک طرف ہمارے ساتھ تقی صاحب موجود ہیں، ایک طرف ہمارے ساتھ قبلہ عروج صاحب موجود ہیں، اور میں اس وقت علماء کرام کے بیچ میں ہوں۔ بالکل یہی آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے آج کی رات۔ یہ واقعی ہو سکتا ہے شاید علماء کے لیے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگر آپ نے ہمیں علماء سمجھا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اتنی بابرکت رات ہے کہ عام طور پر کسی چھوٹی مناسبت کے لیے کوئی پورا سورہ نازل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اتنی بڑی مناسبت تھی کہ قرآن کریم کے اندر جہاں 114 سورے ہیں تو ایک مکمل سورہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوا، اور اس شان کے ساتھ نازل ہوا کہ کسی اور موضوع پر بات ہی نہیں کی ہے سوائے شب قدر کے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے۔ اور پھر خود بیان کیا کہ اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے دنوں اور 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 30,000 دنوں اور 30,000 راتوں سے افضل قرار پاتی ہے، یعنی برابر بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس رات کی، اور 3 مرتبہ اس سورہ کے اندر لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے ہمارے علماء نے ایک مفہوم یہ بھی سمجھا ہے۔ اس کے بعد معصومین کی روایات بھی موجود ہیں کہ شاید 3 راتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ احتمال ہے کہ وہ شب قدر کی ہو، یعنی شب 19، شب 21، شب 23، اور پھر باقی اور روایات بھی موجود ہیں شب 25 کے بارے میں بھی، شب 27 کے بارے میں بھی، شب 29 کے بارے میں بھی۔ صحیح۔ پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ آج کی رات کیا ایسا کیا جائے کہ رب راضی ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، تو ایک پورا خطبہ ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان سے متعلق، جس میں آپ نے بہت ساری باتوں کو ذکر کیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ اگر ایک آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ماہ رمضان میں پورا ختم قرآن کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ افطار کروایا جائے، اگر کسی ایک بندے مومن کو افطار کروایا جاتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی جائے، خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ لیکن تمام فضائل کو بیان کرنے کے دوران ایک ایسا صحابی جو آپ کا شاگرد اول ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے مقام سے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت امیر کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر العظیم۔ واہ واہ واہ۔ جو آپ کا سوال ہے کہ اس مہینے کا یا اس رات کا افضل ترین عمل کون سا ہے، یہ بتائیے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ کہ کوئی عمل بتائیں گے کہ 11 رکعتی نماز شب وہ پڑھیے، کوئی ایک سورہ ہے وہ مکمل کیجئے، یا کوئی کسی کو افطار کروا دیجئے، کسی کی مدد کر دیجئے۔ عجیب بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ نہیں ہے کہ کیا کیا کچھ تمہیں کرنا ہے، اس مہینے کا افضل ترین تو عمل یہ ہے کہ جس طرح تم حلال خدا سے بچنے کی عادت پیدا کر چکے ہو، حرام خدا سے بچنے کی عادت پیدا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعاً بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو علماء عرفان ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عرفان کی منزلیں جب انسان طے کرتا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ عام طور پر انسان جیسے دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا بن جاؤں، زیادہ روزے رکھنے والا بن جاؤں، زیادہ خیرات کرنے والا بن جاؤں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو حرام اب تک کرتے آئے ہیں اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور حرام ضروری نہیں کہ انسان نعوذ باللہ قتل کا گناہ کر رہا ہو، یا کوئی شراب کا گناہ کر رہا ہو، یا جوئے کا گناہ کر رہا ہو، نہیں۔ کبھی کبھار ہم بہت چھوٹے چھوٹے گناہوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ انسان کر جاتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا، اپنے بچوں کو ڈانٹ دینا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قطع تعلق کر لینا، اور اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے اندر علماء کے اندر کے بعد یہ مشہور ہے اور روایات کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ حسد کرنے سے پرہیز کرو، تکبر کرنے سے پرہیز کرو، غرور کرنے سے پرہیز کرو، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ اور عناد رکھنے سے پرہیز کرو۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آئے کہ پروردگار عالم نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جس طریقے سے یہ رات چھپا کے رکھی ہے تو چھپا کے رکھنے کے بھی فوائد ہیں. ایک روایتی ملتی ہے, طولانی روایت ہے, اس کے اندر جملہ یہ آتا ہے کہ خدا نے اپنے ولی کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے, اس لیے جب بھی کسی سے ملاقات کرو ایسے ملاقات کرو کہ ہو سکتا ہے یہی ولی خدا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا نے اپنی خوشنودی اور رضا کو چھپا کے رکھا ہے نیکیوں کے اندر, لہٰذا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. یعنی یہ رات معاملات پر بھی توجہ دینے کی رات ہے, بہت اور important اپنے نفس کے اوپر وہ توبہ اور نوبہ والی بحث کچھ چند راتیں قبل ہم نے کی تھی, یہ اس نوعیت کی توبہ ہے, محاسبہ نفس کی رات, محاسبہ نفس کی رات ہے, اور ایسی توبہ کہ جس کے بعد جو ترک کر دیا سو ترک کر دیا, اس کو چھوڑ دیا, جی بالکل, یہ اس نوعیت کی بات ہے. خواتین و حضرات, سب سے کچھ دیر پہلے ظفر